جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بھارت اور جاپان کے درمیان ہر سال سمٹ ہوتی ہے، اور جو 14ویں اینول سمٹ ہوئی وہ بھارت میں ہوئی کل 19 مارچ کو، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی۔ یہ جو اینول سمٹ کا معاملہ ہے یہ 2006 سے شروع ہوا، اور کچھ سال نہیں بھی ہو سکی کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن کل جو جاپان کے وزیر اعظم ہیں کشیدا، وہ وہاں پہ تھے اور یہ ایک دن کی سمٹ تھی۔ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ایک پیراگراف ہے، پیراگراف 8، اور اس میں بات کی گئی ہے دہشت گردی کی اور ایکسٹریمزم کی، اور ساتھ میں پاکستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ممبئی اٹیک میں جو لوگ ملوث تھے اور پٹھان کوٹ میں جو لوگ ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جو FATF کی شرائط ہیں ان کو فلی کمپلائی کرے ٹیرر فائنینسنگ کے کانٹیکس میں اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کو براہ راست اس کا نام لیا گیا، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھارت اور US کی کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ایشو ہوئیں ہائی لیول وزٹس کے بعد، تو اس میں پاکستان کا ذکر آتا رہا۔ جاپان کے حوالے سے یہ پاکستان کا براہ راست ذکر آنا یہ 2016 سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ایشو ہوتی تھی، مثال کے طور پر 2015 کی آپ اگر اسٹیٹمنٹ لے لیں جو بھارت اور جاپان کے درمیان ایشو ہوئیں، اس میں ممبئی اٹیک کے ٹرائل کا ذکر تو کیا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ جو بھی ممبئی اٹیک میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے، لیکن پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو اور پھر یہ جو سلسلہ شروع ہوا پاکستان کا نام لے کر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نے مینشن کرنا، یہ 2016 سے شروع ہوا۔ 2016 میں بھی آپ دیکھ لیجیے، 2017، 2018 میں، اور پھر یہ ہے کہ 2000 جو کل اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اس میں تو FATF کا بھی اب شامل ہو گیا، حالانکہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہوئے تقریباً اب 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، اور پاکستان نے تو بہت سی جو شرائط ہیں جو بھی FATF کی جو بھی ان کی شرائط ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، جو بھی پاکستان کی آبلیگیشنز ہیں پاکستان نے ان کو میٹ کر لیا ہے۔ اور الگ بات ہے کہ اب FATF بھی جو ہے ایک پولیٹیکل ادارہ ہی سا بن گیا ہے، اور زیادہ تر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل سیاسی بنیادوں پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹس میں اس طرح یوزلی ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی تیسرے ملک کا نام لے کر اس طرح بات کریں، اگر ملک مثال کے طور پر اسی اسٹیٹمنٹ میں نارتھ کوریا کا بھی ذکر ہے، تو نارتھ کوریا کا ذکر اس لیے ہے کہ جاپان کے نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور بھارت کے بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے چلیں دونوں ممالک کی اگر کنورجنس ہے پوزیشن میں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جاپان اور پاکستان کے تعلقات بھی برے نہیں ہیں، ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارا اکنامک کوآپریشن یا ریلیشن کا جو لیول ہے شاید وہ بھارت جتنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بھارت کے ساتھ جو جاپان کا دو طرفہ تجارت ہے ان دونوں ممالک کے درمیان وہ تقریباً $20 بلین کے قریب ہے، پاکستان کا 2 بلین سے بھی شاید کم ہے، اور پھر جاپان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے 2000 سے لے کر تقریباً پچھلے آپ کہہ لیں 20 سالوں میں جاپان نے تقریباً 35 ارب بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور بھی بے شمار پروجیکٹس جو ہیں جن پہ بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں بلٹ ٹرین کا بھی ذکر ہے، تو بھارت میں جاپان اس میں انویسٹ کرے گا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اینول سمٹ ہوتی ہے۔ جب 2016 میں پہلی دفعہ بھارت نے پاکستان کا نام اسپیسیفک مینشن پاکستان کو کیا گیا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم جاپان کو
اپنے جو ہے خدشات سے یا نقطہ نظر سے آگاہ رکھیں، ان پہ انسسٹ کریں کہ پاکستان کا نام اس طرح نہیں آنا چاہیے، لیکن شاید ہم نے وہ نہیں کیا۔ اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ فوکس بائیلیٹرل ریلیشنز پہ زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ جب اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو ہمیں پریشانی سی ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بائیلیٹرل ریلیشنز پہ بات چیت کریں۔ اس کے علاوہ بھی اس اسٹیٹمنٹ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کوآڈ کا ذکر بھی ہے، گو کہ یوکرین اور رشیا کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ یوکرین کرائسس اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس دنیا میں چل رہا ہے، لیکن چونکہ بھارت کی پوزیشن ہے، اس نے رشیا کو کرٹیسائز کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور پھر اقوام متحدہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو یو این جی اے کی یو این سیکیورٹی کونسل میں جو تھی وہاں بھی ایبسٹین کیا، یو این جی اے میں بھی ایبسٹین کیا، یو این ہیومن رائٹس کونسل میں بھارت نے پاکستان کی طرح ایبسٹین کیا۔ لیکن ایک پیراگراف جو 2000 آپ سمجھ لیجئے 2006 سے چل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، ساورینٹی ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا اور یونیلیٹرلی کوئی چیز تبدیل نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے یہ بات واضح بھی ہوتی ہے کہ بھارت جہاں روس کا نام لے کر اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا یا اس کے ایگریشن کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتا، وہ بہرحال جو پرنسپلز ہیں ان کا اعادہ اس نے ضرور کیا اس اسٹیٹمنٹ میں بھی۔ تو شاید یہ بھی جاپان کے لیے کافی ہو کہ چلیے نام تو نہیں لیا گیا رشیا کا اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، لیکن جو پرنسپلز کی ریائٹریشن ہو گئی ہے یہ بھی شاید انف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیں دنیا بھر کو تھوڑا سا بائیلیٹرلی ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ ممبئی کے حوالے سے، پٹھان کوٹ کے حوالے سے جو مس پرسیپشنز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے بائیلیٹرلی، اور ایسے ہمیں ٹاکنگ پوائنٹس بنانے چاہیے جو ہمارے سفراء، ہمارے سفارتکار باہر دنیا میں وہ جا کے ڈسکس کریں، میڈیا میں بتائیں، تھنک ٹینکس میں بتائیں۔ لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ہم نے دنیا کو نہیں بتانا کہ اگر ممبئی اٹیک ٹرائل آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے، پٹھان کوٹ میں اگر مسائل ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اور کیونکہ بھارت کی طرف سے ہمیں کوآپریشن کوئی نہیں ملتی، اور بعض خدشات تو یہ بھی ہیں کہ فالس فلیگ آپریشنز بھی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، اور ہم نے بس ایک لحاظ سے وی ہیو گیون اپ آن دیز تھنگس سم ہاؤ، بٹ بس اس وقت میں یہی کہہ سکتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔